اذان کہنے کی فضیلت کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے مجموعہ فرامین کے متعلق ابھی گفتگو ہوگی کہ اذان کی فضیلت کیا ہے اسلام کے اندر۔ چند احادیث طیبات اس ضمن میں۔ نمبر 1، مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر چیز جس نے آواز سنی اس کے لیے گواہی دے گی۔ مسند احمد بن حنبل اور مسند ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل رطب و یابس، ہر خشک اور ہر تر مؤذن کے لیے گواہی دیتی ہے اور گواہ بن جاتی ہے قیامت تک کے لیے کہ اس شخص نے اس وقت اذان دی تھی اور اس اذان سے لوگوں کو فائدہ ہوا تھا۔ ثواب کی طلب میں اذان دینے والا خون میں لت پت شہید کی طرح ہے، مرنے کے بعد قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان اقدس معجم کبیر کے اندر موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 13,554 کہ محبوب کبریا رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ طلب ثواب سے، یعنی صرف ثواب کی نیت سے، کسی بھی مطلب کے لیے اگر نہ اذان دی جائے، صرف ثواب کی نیت سے دی جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اذان دیتا ہے نمازیوں کو بلانے کے لیے، بلاوا ہے یہ نماز کا، تو 5 وقتہ اذان دیتا ہے اور صرف اس لیے کہ مجھے ثواب ہوگا، تو طلب ثواب کی نیت سے مسجد میں اذان دینے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے شہید جیسا ثواب عطا فرماتا ہے جو خون کے اندر لت پت ہو، کفار کے مد مقابل سیف یعنی تلوار اٹھا کر میدان عمل میں ہو، تو ایسے شخص جیسا مؤذن کو ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین اس کی قبر میں کیڑوں کو داخل نہیں ہونے دیتا، اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔ یہ مطلق نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب بندہ مومن اذان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے تو اسے کتنا بڑا اعزاز نصیب ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا بڑا ثواب ہے تو اس پر باہم تلوار کشی ہو جاتی۔ مسند احمد اور مسند ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مسانید کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اذان دینے والے کو کتنا اجر ہے، تو باہم تلواریں چل جاتی۔ آل اسلام، آل حق، یہ ایک پیغام ہے آپ کے لیے کہ اذان کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اگر صرف اذان دینے پر اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے تو ذرا بتائیے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اذان کے بعد نماز کا موقع عطا فرماتا ہے، توفیق عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے اجور اور کتنی بڑی عنایات سے مالا مال فرما دیتا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، باغیچے چھوڑ کر آخر زمین اندر سمانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی نیکیوں کو ہلکا سمجھنے سے محفوظ فرمائے۔ حقیقت میں ہم مؤذنین کے لیے ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب ایک اذان کا وقت ختم ہوتا ہے، دوسری اذان شروع کر دیتے، دوسری کا ختم ہوتا ہے، تیسری اذان شروع کر دیتے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں تحقیر کے، یہ کس قدر ہمیں گناہ گار کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ سے دعا ہے مالک الملک ہمیں اذان کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔